بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آبائہ وآلہ وسلم۔ زمانہ چونکہ تغیر پذیر ہے، اس لیے اس میں مسلسل ایسے واقعات و حالات رونما ہوتے رہتے ہیں جن سے یکسر الگ رہ کر زندگی گزارنا تقریباً محال ہے۔ ہر زمانے میں اس دور میں زندگی جینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اپنے عہد جا زمانے کے تقاضے سے ہم آہنگ کریں، اور جو کوئی فرد اس سے فرار اختیار کرتا ہے اسے اس کا خمیازہ کسی نہ کسی صورت میں بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ عصر حاضر میں انسان نے خدا داد صلاحیتوں اور قوت فکر و تخیل کو استعمال کر کے جن جدید آلات کو ایجاد کیا، ماضی میں اس کا تصور بھی محال تھا۔ ان ایجادات میں ایک ابلاغ و مواصلات کے ذرائع میں ہونے والی حیرت انگیز ترقی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ آج سے چند دہوں قبل جو انسان اپنی بات کو چند فرلانگ تک پہنچانے سے قاصر تھا، آج میلوں نہیں بلکہ ملکوں تک آن کی آن میں پہنچا سکتا ہے۔ آج موبائل فون نے عصری لحاظ سے ایک جزو لازم کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ کسی دن اگر کوئی شخص سہواً اپنا موبائل گھر پر بھول جائے تو اسے سارے دن ایک عجیب بے چینی اور ایسی کمی کا احساس رہتا ہے جس کا تدارک لینڈ لائن فون یا کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہو پاتا۔ گزشتہ چند سالوں میں موبائل کا استعمال بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور اس کے باعث انسانی رشتوں پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور لوگوں کے باہمی تعلقات میں بہت کچھ فرق آیا ہے۔ موبائل کسی سے رابطے کا بہت ہی بکارآمد ذریعہ ہے، اور اس کا استعمال مختلف النوع ہے۔ اس کا ذریعے جہاں کسی سے بات چیت کی جا سکتی ہے، وہیں SMS اور MMS وغیرہ کے ذریعے باوجود میلوں مسافت کے باہم روابط قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ اور مختلف سوشل سائٹس نے اس کی افادیت کے دائرہ کار کو لامحدود کر دیا ہے، جس کے باعث کبھی بھی کہیں بھی سرفنگ کی جا سکتی ہے، اور فوٹو، ویڈیو گیمز اور مختلف ایپس وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، نیز کسی کے ساتھ شیئر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 25% انٹرنیٹ کا استعمال صرف موبائل فون پر کیا جاتا ہے، جبکہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ وغیرہ اس کے سوا ہے۔ لیکن یہ تحقیق بہت پرانی ہے، اب ہمیں لگتا ہے اس میں 2 گنی حد تک اضافہ ہی ہوا ہے۔ موبائل کے ذریعے آفس کے بہت سارے کام کاج نمٹائے جا سکتے ہیں، مثلاً ورڈ آفس، مائکروسافٹ آفس وغیرہ کی سہولیات بھی دستیاب ہیں، جو کام کاج والوں کے لیے نہایت کارآمد ہے۔ لیکن یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جہاں موبائل کے اتنے فوائد ہیں، وہیں بعض نقصانات بھی ہیں۔ اس میں سرفہرست کثیر الاستعمال ہونے کے باعث اس کے نیٹ ورک کا اعضائے رئیسہ پر ہونے والے خطرناک اثرات ہیں، جس سے برین کینسر تک کا امکان ہوتا ہے، اور موبائل کے اس بے سوچے سمجھے ہر وقت استعمال سے انسان کی سننے اور دیکھنے کی قوت جس حد تک متاثر ہوتی ہے وہ تو جگ میں ظاہر ہے۔ موبائل کے بڑھتے استعمال نے جگہ جگہ نیٹ ورک ٹاور نصب کروائے ہیں، جو کہ انسانی آبادی کے لیے حد درجہ ضرر رساں ہیں۔ موبائل کا ظالمانہ استعمال بھی ہمارے معاشرے کی ایک لعنت ہے۔ جہاں نظر ڈالیے، بڑے اور بچے سب اسے بہت بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، اور چیٹنگ یا گیم وغیرہ کے بہانے اس میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جو اگر تعمیری کاموں میں لگایا جائے تو اس سے نہایت خوش کن فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
بچوں کا اس طرح گیم کھیلنا جہاں دوسرے بہت سے مضر اثرات کا باعث ہے، وہیں ان کی تعلیم وغیرہ کو بھی نمایاں طور پر متاثر کر رہا ہے۔ نوجوان طبقہ کو تو موبائل نے گویا مکمل طور پر اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اولاً تو ان میں مہنگے سے مہنگا موبائل خریدنے کی دوڑ لگی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ نت نئے ایجاد ہونے والے ویژن انہیں اپنی جانب کھینچتے ہیں، اور آپ نے بچشمے خود یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ انہی وجوہ سے بعض نوجوان بہت سی غلط راہوں پر بھی چل نکلتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو صرف اسی پر بس نہیں ہوتا کہ وہ اچھا اور مہنگا موبائل خرید لیں، بلکہ وہ اس طرح موبائل میں منہمک رہتے ہیں کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہیں رہتی۔ یہ چیزیں بعض دفعہ حادثات کا بھی سبب بن جاتی ہیں۔ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے ہمارے سماج میں جھوٹ کو بہت فروغ ہوا ہے، اور ستم بالا اس سمجھے کہ اسے عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ گھر پر آرام فرما ہوتے ہیں اور کسی کا فون آتے وقت اسکرین پر اس کا نام دیکھ کر مختلف بہانے بنا دیتے ہیں، مثلا نکل گیا ہوں، راستے میں ہوں، ٹرین میں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک باپ اپنی معصوم اولاد کے سامنے یہ حرکتیں کر رہا ہے اور اس کے دور رس اثرات سے یکسر غافل ہوتا ہے۔ نتیجتاً سماج میں جھوٹ کی وبا عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل کے مضر اثرات اور منفی پہلوؤں میں ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل فحش تصاویر اور فحش SMS وغیرہ کا لین دین کرتی ہے، اور فحش ویڈیو اور مخرب اخلاق گیت کے ذریعے خود کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ موبائل کے نقصانات وغیرہ کی بات کرتے ہوئے یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ بعض دفعہ اس کی بیٹری پھٹ جانے سے بعض حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ موبائل کا ایک اور بہت اہم نقصان جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی بالمشافہ ملاقات میں کمی آ رہی ہے۔ عموماً لوگ اپنے متعلقین سے بوقت ضرورت فون وغیرہ پر بات کر لینا کافی سمجھتے ہیں۔ اب تو واٹس ایپ نے اسے چند الفاظ کا میسج کرنے تک محدود کر دیا ہے، جسے اگر بصیرت کے ساتھ دیکھا جائے تو اس سے الفت و محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ صرف فون پر بات کر لینے سے انسان انسانی رشتوں کو ہلکا سمجھنے لگا ہے، کیونکہ کسی بھی خوشی یا غمی کے موقع پر وہ اپنے متعلقین کے یہاں حاضر ہونے کا متبادل گھر بیٹھے فون کر لینے یا میسج کرنے کو سمجھنے لگا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج ہمیں ہر قدم پر اس کی ضرورت تو ہے، لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ انسان ان اشیاء کا غلام بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ اس کا استعمال ضرورت کے موقع پر ضرورت کی حد تک ہی کریں۔